ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 12 کنڈکٹر پڑھیں گے، جس کی مصنفہ الطاف فاطمہ ہے اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ افسانہ ہے، اور اس افسانہ کا جو مصنفہ ہے، افسانہ کی جو مصنفہ ہے الطاف فاطمہ، ان کا مختصر سا تعارف کہ الطاف فاطمہ لکھنؤ میں پیدا ہوئی، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، یعنی لکھنؤ ہی سے حاصل کی، اور قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان سمیت لاہور میں مستقل رہائش اختیار کر لی، یعنی پرمنٹلی ہمیشہ کے لیے لاہور میں سکونت اختیار کر لی، رہائش اختیار کر لی۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے بی ایڈ کرنے کے بعد، ایم اے بی ایڈ کا مطلب بیچلر آف ایجوکیشن، بی ایڈ کرنے کے بعد درس و تدریس سے وابستہ ہوگی، معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ اسلامیہ کالج برائے خواتین یہاں پڑھاتی رہی، اور اقوا گرلز کالج میں اردو ادب پڑھاتی رہی۔ اقوا میں آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن، یہاں ان دو اداروں کے اندر اردو پڑھاتی رہی۔ وہ ملازمت سے ریٹائر ہو چکی ہیں اور آج کل لاہور میں مقیم ہے۔ مقیم کا مطلب رہائش پذیر۔ لاہور میں رہائش اور زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے باوجود، یعنی لاہور ایک علمی اور ادبی مرکز ہے، یہاں آپ کی رہائش اور اپنی زندگی کا زیادہ تر عرصہ، طویل عرصہ یہیں گزارا۔ یہ طویل عرصہ یہاں گزارنے کے باوجود وہ ہر طرح کی ادبی مجالس، مجلس کی جمع مجالس، ادبی محفلوں یا ادبی اداروں اور ادبی تحریکوں سے لا تعلق نہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ان کے افسانے حقیقت کے ترجمان ہیں، یعنی سچائی کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے مشرقی عورت کی نفسیات کی ترجمانی کی ہے کہ مشرقی عورت کی کیا نفسیات ہے، اس کی ترجمانی کی ہے، اس کی عکاسی کی ہے۔ انہوں نے عام معاشرتی مسائل پر قلم اٹھایا ہے کہ معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا ہے اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان معاشرتی مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنا مافِ ضمیر بیان کرتی ہیں۔ مافِ ضمیر کا مطلب مدعا یا مقصد بیان کرتی ہیں۔ آپ کی مین تصنیفیں شان محفل، نشان محفل، دستک نہ دو، چلتا مسافر جو کہ ناول ہے، وہ جسے چاہا گیا، جب دیواریں گریہ کرتی ہیں، اور تارے القبور، یہ بھی افسانوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ جو افسانہ ہے کنڈکٹر، یہ آپ کے مجموعہ افسانوں کے مجموعہ تارے القبور سے ماخوذ ہے۔ کنڈکٹر میں ایک کردار ہے لالو، اس کی کہانی بیان کی جا رہی ہے، اور اس افسانے کا پس منظر پاکستان اور تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے سلسلے میں ہونے والی کوششوں کو نمایاں کیا ہے اس افسانے میں مصنفہ الطاف فاطمہ نے۔ کنڈکٹر، کیا آپ تو یہ سننے میں آتا ہے کہ اس نے کراچی میں کوئی اچھا بزنس جما لیا ہے۔ جس کردار کی کہانی بیان کی جا رہی ہے، آگے چل کے اس کا نام آئے گا، اس کرداری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں یہ خبر سنی ہے کہ اس کردار نے، یعنی لالو نے، کراچی میں کوئی اچھا بزنس جما لیا ہے، اچھا سا کاروبار اسٹیبلش کر لیا ہے، قائم کر لیا ہے، اور ایک اچھا معقول بنگلہ بنا لیا ہے۔ کراچی ہی کے اندر ایک مناسب اور موزوں بنگلہ بھی بنا لیا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک مرتبہ بہت عرصہ پہلے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ایک اسکول ٹیچر سے شادی کر لیے، کہ اس کردار نے، یعنی لالو نے، بہت عرصہ پہلے یہ سننے میں آیا تھا اس کے بارے میں کہ اس نے ایک اسکول ٹیچر سے شادی کر لی ہے، جس پر حیرت بھی ہوئی، کہ اس بات پر حیرانی ہوئی کہ لالو اور ایک اسکول ٹیچر سے شادی۔ آگے بات کو کلیئر کرتے ہیں۔ حیرت بھی ہوئی کہ اچھا، کوئی ایسی بھی حوصلے والی ہو سکتی ہے کہ کوئی اسکول ٹیچر اتنی بلند حوصلہ والی ہو سکتی ہے کہ جس نے نہ صرف ایک انڈر میٹرک کی شریک حیات بننا قبول کیا، کہ لالو جو تھا وہ انڈر میٹرک تھا، یہ میٹرک بھی پاس نہیں تھا، انڈر میٹرک کی شریک حیات میں بیوی بننا، منقوہ بننا قبول کیا، بلکہ ایک عرصہ تک اس کی زندگی کی چھکڑا گاڑی میں کھٹارا گاڑی کا ایک مضبوط پیا بن کر، بلکہ اسٹینڈ بن کر بڑی امواری سے چلنے میں مدد دیتی رہی۔ امواری کا مطلب برابری کے ساتھ، روانی کے ساتھ۔ یہاں مصنفہ اس بات پہ حیرت
کا اظہار کرتی ہیں کہ لالو انڈر میٹرک تھا اور ایسے ہمت والی کون لڑکی ہوگی جس نے اس کی بیوی بننا، جس نے اس سے شریک حیات بننا قبول کیا اور ایک عرصے تک لالو کی زندگی کی کھٹارا گاڑی کو ایک مضبوط پہیا بن کر بلکہ اس کا اسٹیئرنگ بن کر اس کو بڑی ہمواری کے ساتھ، بڑی روانی اور برابری کے ساتھ چلنے میں مدد دیتی رہی۔ اور یہ سب کا خوشی ہوئی کہ چلو اب تو وہ بھی چین سے بیٹھی ہوگی۔ اور لالو کے موجودہ حالات کو دیکھ کے میں اس بات کا یہ نتیجہ نکالتی ہوں کہ چلو اس نے ایک مشکل وقت گزارا، اب لالو کے حالات اچھے ہیں، بزنس بھی جما لیا، معقول بنگلہ بھی بنا لیا، چلو اس بات پر خوشی ہوئی کہ اب وہ بھی آرام سے بیٹھی ہوگی۔ دراصل لالو کا کیا، کسی کا بھی حال ایسا خط مستقیم نہیں ہے کہ جس پر سفر کر کے کوئی ناک کی سیدھ میں سفر کرتا جائے، کہ انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، غم کوئی خوشی کا ماحول آتا رہتا ہے، غم اور خوشی کے مواقع آتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لالو کے حالات کیا، کہ لالو ماضی میں کیا تھا، آج کیا ہے۔ کسی کا بھی حال ایسا خط مستقیم نہیں ہے، بالکل ایک اسٹریٹ لائن کی طرح نہیں ہے، سیدھی لائن کی طرح نہیں ہے کہ جس پہ انسان اپنی ناک کی سیدھ میں سفر کرتے ہوئے، اسٹریٹ لائن میں سفر کرتے ہوئے سفر کرتا جائے اور منزل پہ پہنچ جائے۔ زندگی تو ایک دلچسپ بھول بھلائیاں ہیں۔ بھول بھلائیاں بھی ایسا راستہ جس پر چلتے چلتے انسان چکرا کر راستہ بھول جائے، جسے ہم گورکھ دھندا بھی کہتے ہیں، جسے ہم پزل بھی کہتے ہیں، کہ زندگی تو ایک دلچسپ بھول بھلائیاں ہیں جس میں بے شمار دائرے کہ انسان دائرے میں چلتا رہتا ہے اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بند راستے کسی راستے پہ جاتا ہے اور راستہ بند ملتا ہے اور کئی الجھے ہوئے خطوط آتے ہیں، کئی پیچیدہ مشکل قسم کے راستے آتے ہیں، اور اپنی راہ کی تلاش میں کوئی ان الجھے ہوئے خطوط کو، ان پیچیدہ مشکل دشوار راستوں کو کیوں کر سلجھاتا ہے، کیسے ترتیب دیتا ہے، کیسے ان مشکل راستوں سے نکلتا ہے اور اپنی راہ کا کھوج لگاتا ہے اور اپنے راستے کا کھوج لگاتا ہے، اپنے راستے کو تلاش کرتا ہے، اپنے راستے کا راز پا لیتا ہے۔ یہ ہر شخص کا اپنا مسئلہ ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے مصنفہ کہ انسان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، بہت سی مشکلات اور بہت سی پیچیدگیاں آتی ہیں، لیکن یہ ہر انسان کے اوپر انحصار کرتا ہے، یہ ہر انسان کے اپنے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ ان مشکل اور دشوار راستوں سے، ان پیچیدگیوں سے کیسے نکل کر اپنی منزل کی طرف پہنچتا ہے۔ لالو کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ لالو کی زندگی میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، اس کا مسئلہ بھی ایسا ہے۔ وہ اپنے گھرانے کا دوسرا بیٹا تھا، یعنی اپنے ماں باپ کی دوسری اولاد تھی، اور اگر آپ تصور میں سید اور مغل خون کی آمیزش کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں تو بنا لیجئے، ورنہ میں یہ کام کرنے سے رہی۔ کہنا یہ چاہتی ہے کہ آپ تصور میں کہ لالی کے والدین سید اور مغل خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ آیا لالی کی والدہ سید تھے کہ والد سید تھے، یا والدہ مغل تھی یا والد مغل تھے۔ ایک طرف مغل چنگیز خان کی اولاد میں سے جو شیرے ہوتے ہیں، بہت بہادر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سید جو عام طور پر نرم مزاج طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر آپ تصور میں سید اور مغل خون کی آمیزش کا مطلب ملاوٹ، ان دونوں کے ملنے کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں تو بنا لیجئے، ورنہ میں تو یہ کام کرنے سے رہی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ مصنفہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ لالو جو ہے وہ سید اور مغل خون کی آمیزش سے پیدا ہونے والا ایک بچہ ہے، کہ اس کی اس وقت اور آج کی تصویر میں بہت فرق ہے۔ اگر ماضی کو دیکھا جائے اور آج کو دیکھا جائے تو اس کے حالات میں، اس کی تصویر میں، اس کی موجودہ حالت میں یا اس وقت کی حالت میں بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ اب ذرا ماضی کی طرف لے کے جاتی ہے مصنفہ کہ اس وقت، یعنی جب وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، جب لالو 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، اس کی تعلیمی رفتار سست اور مایوس کن تھی، کہ تعلیم کے میدان میں اس کی رفتار، یعنی علم حاصل کرنے کی اس کی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کی قابلیت بہت سست تھی اور مایوس کن تھی، اور اس کے اساتذہ، اس کے استاد اس سے مایوس تھے۔ اس کے خد و خال پر حماقت کی چھاپ کسی دوسری کیفیت سے زیادہ نمایاں تھی۔ خد و خال کا مطلب شکل و صورت، چہرہ میرا، کہ اس کی شکل و صورت پر بے وقوفی کی چھاپ، چھاپ کا مطلب، حماقت کا مطلب بے وقوفی، اور
بھی ایسی کہ کاف کو ٹاف اور گاف کو ڈاف کہتا، یعنی توطلاق کس نوعیت کی تھی کہ وہ کاف کو ٹاف کہتا تھا اور گاف کو ڈاف کہتا تھا۔ اس نے اپنی پوری کنگ ریڈر اسی انداز سے رٹ رکھی تھی۔ کنگ ریڈر انگریزی کی درسی کتاب ہے کہ اپنے کورس کی کتاب کنگ ریڈر جو انگریزی کی درسی کتاب ہے اس کو اسی انداز سے رٹ رکھی تھی، من زبانی یاد کر لیا تھا۔ اور ہمارے مشترک ٹیوٹر یعنی ماسٹر صاحب کا کہنا تھا، یعنی میرے اور اس کے جو ٹیوٹر تھے، استاد جو تھے، وہ مشترک تھے، ایک ہی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خبیث کو ایک لفظ نہیں آتا۔ خبیث کا مطلب شریک، گندا، ناپاک، کہ اس خبیث کو ایک لفظ تک نہیں آتا، اور یہ اس نے صرف رٹا لیا ہے، اس ساری کتاب کو اس نے زبانی یاد کر لیا ہے تاکہ وقت ضرورت کام آ سکے، تاکہ ضرورت کے واقعے سے یہ رٹا، یہ زبانی یاد کیا ہوا کام اسے یاد آ سکے، اسے کام آ سکے۔ لالو کا خاندان ہمارے چھوٹے سے گھر میں مقیم تھا۔ الطاف فاطمہ کہتی ہیں کہ لالو کا خاندان ہمارے چھوٹے سے گھر میں رہائش پذیر تھا، اس کا دروازہ ہمارے صحن میں کھلتا تھا، یعنی لالو کے گھر کا دروازہ ہمارے صحن کے اندر کھلتا تھا۔ وہ اور اس کا بھائی دونوں ہمارے ہی کمرے میں بیٹھ کر ماسٹر صاحب سے پڑھتے، یعنی اس کا بھائی اور لالو یہ ہمارے ہی گھر میں آ کے ہمارے کمرے میں پڑھ کے استاد صاحب سے پڑھتے تھے، ماسٹر صاحب سے پڑھتے تھے، جو لالو سے حد درجہ مایوس تھے، یعنی لالو کی تعلیمی کارکردگی سے وہ حد سے زیادہ مایوس تھے، نا امید تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم خاک پڑھو گے، یعنی تم بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، خاک پڑھو گے، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، تمہاری ڈوٹ بھی ٹھالی رہے تو تم پڑھو۔ یعنی لالو کے توطلاق والے انداز میں وہ لالو سے کہتے کہ تمہاری گود کبھی خالی رہے تو تم پڑھو، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی سچائی ہے کہ اس کے کولے پر سدا ایک نہ ایک چھوٹا بچہ لدا رہتا، کہ اس کی والدہ نے اس کا یہی مقدر تجویز کیا تھا کہ تمہاری گود کبھی خالی ہوگی تو تم پڑھو گے۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اس کے کولے یعنی اس کی سرین یا گود بھی کہہ سکتے ہیں، صدا کا مطلب ہمیشہ ایک نہ ایک چھوٹا بچہ ہر وقت اس کی گود میں رہتا، کہ اس کی والدہ نے اس کا یہی مقدر تجویز کیا تھا کہ تمہارے نصیب میں یہی ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی نگہداشت کرو، پرورش کرو، ہر وقت اس کی گود میں کوئی نہ کوئی بچہ ضرور موجود رہتا۔ ماسٹر صاحب اس کے بحری نہ تھے، بحری مین دشمن، بحری خواہ تھے، مین خیر خواہ تھے، اس کی بھلائی چاہتے تھے، اس کی خیر چاہتے تھے، اس کی اچھائی چاہتے تھے۔ کبھی تو جبھی تو اس کے کان نوچتے، مین کانوں کو مروڑتے، ہاتھوں پر سنٹیاں مارتے، ہاتھوں پہ سٹکس چھڑیاں مارتے، سلواتیں سناتے، برا بھلا کہتے یا گالیاں دیتے۔ ارے تم کیا پڑھو گے، گھاس کھودو گے، مین کھیتی باڑی کرو گے، تم تو بہن بھائیوں کی چاکری کرو گے، بہن بھائیوں کی ملازمت کرو گے، نوکری کرو گے، اور بیرا بنو گے، کسی ہوٹل پہ ویٹر کا کام کرو گے۔ اور اس پر اس نے کبھی کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، کسی جوابی عمل کا، کسی ریئیکشن کا اظہار نہ کیا۔ رد عمل کا مطلب جوابی عمل یا کام، ریئیکشن جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں۔ سر جھکائے، نیچی نظریں کیے یوں بیٹھا رہتا، گویا ماسٹر صاحب کی پیشن گوئیوں سے اسے صلح آنی اتفاق۔ پیشن گوئی کا مطلب کہ کسی بات کے بارے میں پہلے ہی سے خبر دے دینا، مستقبل کے بارے میں کوئی بات پہلے ہی سے بتا دینا کہ ماسٹر صاحب نے کیا کہا تھا کہ تم گھاس کھودو گے، بہن بھائیوں کی نوکری کرو گے، بہرا بنو گے، تو ایسے سر جھکائے بیٹھا رہتا، نظریں نگاہیں نیچے کیے ایسے بیٹھا رہتا جیسے ماسٹر صاحب نے اس کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں، جو آنے والے زمانے کے بارے میں جو خبر دی ہے، اسے اس پر صلح آنے اتفاق ہو، یعنی وہ اس پہ 100% متفق ہو کہ ماسٹر صاحب نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا، نظریں جھکائے بیٹھا رہتا۔ البتہ جب یہی الفاظ اس کی ماں کی زبان سے نکلتے، کون سے الفاظ؟ کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم یہ کام کرو گے، یا مستقبل میں تم پڑھ کے اپنا نام پیدا نہیں کر سکتے، جب یہی الفاظ اس کی ماں کی زبان سے نکلتے تو وہ تنزیہ مسکراتا، تمسخر سے، مزاح والے انداز سے، تمسخر اڑانے والے انداز سے مسکراتا اور کنکھیوں سے دیکھتا، چوری چھپے اپنی ماں کی دیکھتا۔ کنکھی کا مطلب آنکھ کے کونے سے، چوری چھپے اپنی ماں کی طرف دیکھتا،
چہرے پر کرب اور بے بسی سے زیادہ ایک پراسرار سی تمتماہٹ، اور اس کے چہرے پر ہونا کیا چاہیے تھا؟ کرب یعنی اذیت، بے بسی مجبوری یا لاچاری نہیں، کرب اور بے بسی یعنی اذیت مجبوری لاچاری کی بجائے اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی تمتماہٹ، پراسرار راز میں ڈوبی ہوئی، تمتماہٹ کا مطلب سرخی، جیسے اس کا خون جوش مار رہا ہو اور اس کے اندر کوئی اسرار پل رہا ہو، اس کے اندر کوئی راز پرورش پا رہا ہو، ایسے اس کے چہرے کے تاثرات ہوتے تھے۔ چھوٹے بھائی بہنوں کی نگہداشت کرتے کرتے اس کا دل پڑھائی سے واقعی و چاٹ تھا کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال، پرورش، نگہداشت کا مطلب دیکھ بھال، پرورش کرتے کرتے اس کا دل پڑھائی سے واقعی و چاٹ تھا، پڑھائی سے اس کا دل بھر گیا تھا۔ بادی و نظر میں وہ نکھٹو اور پڑھائی سے دل چرانے والا تھا، اور اگر آپ پہلی نظر اس پہ ڈالیں یا دیکھتے ہی وہ آپ کو، بادی و نظر کا مطلب سرسری نظر بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدائی نظر میں، پہلی نظر میں وہ نکھٹو یعنی نکما اور پڑھائی سے دل چرانے والا تھا، یعنی کام چور تھا، پڑھنے والا بچہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کہتی ہے اور ہم لوگ اپنی برتری جتانے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے کہ ہم لوگ یہ دیکھو ہم تم سے زیادہ پڑھتے ہیں، اپنی برتری، اپنی بڑائی جتانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے، مگر وہ صرف ہمیں گھور کر دیکھتا اور کچھ نہ کہتا، بولتا کچھ بھی نہیں تھا، صرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا، دیدے نکال کے دیکھتا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے اندر ایک بہت بڑے راز کی تلاش اور جستجو میں ہے، کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے اور وہ اپنے اندر اسی راز کو تلاش کر رہا ہے، اسی راز کی کھوج لگا رہا ہے، اور ایک زبردست اسرار نما حقیقت اور اس کے اندر ایک بڑی راز جیسی سچائی کے حوالے سے وہ خود اپنا سراغ لگا رہا ہے، اپنا کھوج لگا رہا ہے، اپنا راز پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنی فوقیت کے احساس کی ترنگ میں آ کر اپنی عمر کی بڑھائی کے ساتھ ساتھ جماعتوں کی برتری جتاتی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی۔ الطاف فاطمہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنی فوقیت، اپنی برتری کے احساس، ترنگ کا مطلب جوش، اپنے برتری کے احساس کے جوش میں آ کر اور ساتھ اپنے زیادہ عمر، اپنی بڑھائی، اپنی زیادہ عمر کے ساتھ ساتھ اپنی جماعتوں کی برتری جتاتی کہ یہ دیکھو میں تم سے بڑی ہوں اور میری عمر اتنی ہے، میں اتنی کلاس میں، اتنی جماعت میں پڑھتی ہوں، یہ جتاتی، یہ اسے بتاتی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ لالو کو کیا کہتی ہیں الطاف فاطمہ کہ دیکھو لالو تم بھی محنت سے پڑھ لیا کرو، کہ ہماری طرح، اس طرح میں اور تمہارا بھائی محنت سے دل لگا کے پڑھتے ہیں، تم بھی اسی طرح دل لگا کے محنت سے پڑھ لیا کرو۔ ماسٹر صاحب تمہارے بھلے کو کہتے ہیں، ماسٹر صاحب جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ تمہاری اچھائی ہے، تمہارے فائدے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ بات کاٹ دیتا، یعنی میری بات کو کاٹ کے اپنی بات درمیان میں شامل کر لیتا، مجھے اپنی بات مکمل نہ کرنے دیتا اور کہتا محنت سے آپ لوگ پڑھو، ہمارا کیا ہے، ہم تو بوڑھے ٹوٹے ہیں، یعنی ہم تو بوڑھے توتے ہیں جسے آپ کچھ بھی سکھا نہیں سکتے۔ مجھے معلوم ہے میں اپنی عمر کے لحاظ سے بہت پیچھے ہوں۔ لالو کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی عمر کے لحاظ سے بہت پیچھے ہوں، میرا تعلیمی کارکردگی، تعلیمی معیار وہ نہیں ہے جو میری عمر کے بچوں کا ہوتا ہے۔ پھر وہ الٹا ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتا کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے، اپنی فوقیت، اپنی برتری جتاتے، وہ یہ باتیں کر کے وہ ہمارا مذاق اڑاتا۔ کیا کہتا؟ ٹھیلو ڈے ٹوٹو ڈے تو بنو ڈے نواب، پڑھو ڈے لکھو ڈے تو ہو ڈے خراب، یعنی اپنی توتلی زبان میں، اپنی توتلاٹ میں وہ کیا کہتا کہ کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، کہ میری طرح کھیلو گے کودو گے تو نواب بنو گے، اور آپ کی طرح پڑھو گے لکھو گے تو ہو گے خراب، تم لوگ خراب ہو جاؤ گے۔ اور ان خراب ہونے والوں میں اس کے 2 سال بڑے بھائی کی ذات بھی شامل ہوتی، یعنی ان خراب ہونے کو وہ کہتا ہے کہ تم پڑھ لکھ کر خراب ہو گئے، اس میں اور لالو کا بڑا بھائی یہ 2 لوگ شامل تھے جو 8ویں جماعت میں ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا، کہ لالو کا جو بھائی تھا وہ 8ویں جماعت میں تھا اور ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا تھا، کہ تعلیمی میدان میں اس کی کارکردگی اچھی تھی۔ میں اس کی بات کہاں جٹلاتی، بھلا کیسے جٹلاتی؟ اس لیے کہ واقعی خراب تو ہم ہو رہے تھے۔ کیسے خراب ہو رہے تھے؟ کہ پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے، گرما کے طویل دن برساتوں
پھر سرما کے مختصر دنوں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے کہ موسم کے اندر تغیر و تبدل آ رہا ہے. موسم گرما کے طویل دن بارشوں کے موسم میں اور پھر سردیوں کے مختصر دنوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اور ہر نیا آنے والا دن وقت کی دہلیز پر گرز مار کر کہتا ہے کہ ہر نیا آنے والا دن وقت کی چوکھٹ پر ایک ضرب لگا کر کہتا ہے. گرز ویسے ایک ہتھیار ہوتا ہے جو اوپر سے گول موٹا اور نیچے سے پتلا ہوتا ہے اور پہلوانوں کے پاس ان کی بہادری کی علامت کے طور پر ہوتا ہے کہ ہر نیا آنے والا دن وقت کی چوکھٹ پر ایک ضرب لگا کر چوٹ لگا کر کہتا کیا کہتا؟ امتحان امتحان امتحان. کہنا یہ چاہتی ہیں الطاف فاطمہ کہ لالو تو امتحانوں سے بے نیاز تھا اور ہم اپنی پڑھائی میں اس قدر مصروف تھے کہ ہمیں موسموں کے تغیر و تبدل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اور ہر نیا آنے والا دن ہمیں امتحان کی خبر دیتا. ہم سمٹتے اور سمٹتے جاتے تھے مین امتحان کے خوف سے, امتحان کے ڈر سے ہم ڈرتے بھی اور خوف زدہ بھی ہوتے جاتے تھے. پچھواڑے شاہ گنج کی گلی میں دھوبی ٹھلیا اور چمٹا بجا کر کبیر اور تلسی کے دوہے گاتا کہ پچھواڑے میں بیک سائڈ پر مکان کی پچھلی سائڈ پر جو گلی ہے اس کا نام ہے شاہ گنج کی گلی. وہاں دھوبی کپڑے دھو رہے ہوتے لیکن ساتھ ساتھ ٹھلیا کیا ہوتا ہے مٹی کا چھوٹا سا گڑا وہ بجا کر ساتھ چمٹا بجا کر کبیر اور تلسی کے دوہے گاتے تھے. کبیر ایک خدا پرست ہندو شاعر کا تخلص ہے جو خدا کی وحدانیت کے اشعار لکھا کرتا تھا اور تلسی ایک ہندو شاعر تلسی داس کا تخلص ہے. یہ ہندی رامائن کے مصنف بھی ہیں کہ کبیر اور تلسی کے دوہے گاتے. دو مصروں کا ایک ہندی شعر ہوتا ہے اسے ہم مائیا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ گاتے تو ہم کان لگا کر نہ سن سکتے. ہم دھوبیوں کے ان گانوں کو, ان مائیوں کو توجہ سے نہیں سن سکتے تھے. ہمارے سامنے ایشیا اور اس کی وسیع چراگاہوں کے نقشے پھیلے ہوتے, یعنی ہم پاک اسٹڈی یا ہسٹری پڑھنے میں مصروف ہوتے. ہمارے سامنے براعظم ایشیا کی وسیع چراگاہیں اور ایشیا کے نقشے پھیلے ہوتے. پھر پانی پت اور دکن کے میدانوں میں رنگ پڑا ہوا کرتے تھے. پھر کیا ہوتا؟ پانی پت ہسٹری میں یہاں پہ 3 جنگیں لڑی گئی. پہلی 1526 میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان. دوسری ہمایوں کی وفات کے بعد اختر کی تخت نشینی کے اعلان پر 1554 میں بیرم خان اور مخالفین کے درمیان. اور تیسری جنگ 1771 میں احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کے درمیان. تو پانی پت کا میدان ہسٹری میں بہت مشہور ہے. اسی طرح دکن کے میدانوں میں جنگ جاری ہوا کرتی تھی اور ہم ایسٹ انڈیا کمپنی, لارڈ کلائیو اور کارنوالیس کے ہم قدم تاریخ کی شاہراہوں پر چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی جو اکبر کے زمانے یعنی 31 دسمبر 1600 میں تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئی اور اسے 15 سال کے لیے تجارت کا اجازت نامہ ملا, لیکن اس نے ہندوستان میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے. جہانگیر کے زمانے میں سورت میں تجارتی فیکٹریاں بنانے کی اجازت ملی اور آہستہ آہستہ کر کے سارے ہندوستان پر قابض ہوگی اور 1857 کے بعد مکمل طور پر ہندوستان انگریز کے زیر تسلط آ گیا. ایسٹ انڈیا کمپنی, لارڈ کلائیو جو 1725 میں پیدا ہوئے اور 1774 میں آپ کا انتقال ہوا, یہ گورنر جنرل آف بنگال تھے. کارنوالیس 1738 میں پیدا ہوتے ہیں, 1805 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. 1886 میں ان کو گورنر جنرل آف انڈیا بنا کر بھیجا گیا. کہنا یہ چاہتی ہے مصنفہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی, لارڈ کلائیو, لارڈ کارنوالیس کے ہمراہ تاریخ کی شاہراہ پر چہل قدمی کر رہے ہوتے, یعنی ہسٹری پڑھ رہے ہوتے, تاریخ پڑھ رہے ہوتے, تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہوتے. زندگی میں کون سا موسم ایسا نہیں آتا کہ جب فضا میں جل ترنگ کا مطلب خوشی کے گیت نہ بج رہے ہوتے, فاختائیں نہ ٹوٹتی ہوں, فاختہ کی آواز نہ آتی ہو, الغوزوں اور بانسری کی تانے نہ لہراتی ہوں. الغوزہ ایک قسم کی دوری بانسری ہوتی ہے, 2 سروں والی بانسری ہوتی ہے, اس کی موسیقی کی آواز نہ آ رہی ہو. مگر امتحان تو ہمیں اشاری قصور من کسر اشاریہ, سودی نظام اور اے جمع بھی یعنی الجبرا کے چکر سے نکلنے ہی نہ دیتے تھے.
یعنی ہم ہر وقت امتحان کی تیاری میں مصروف ہوتے تھے اور لالو ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنے کاموں میں اپنے رازوں کو کھوئی لگانے میں تیار رہتا تھا. آج کے لیے اتنا